نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عزیز ناظرین و سامعین، آج جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ مرزا محمد علی جیلمی صاحب کے بارے میں ہے۔ سوشل میڈیا پہ آج کل ہر طرف یہی بات ہو رہی ہے کہ مرزا جیلمی کی گرفتاری اور اس کے جو مخالف پارٹی ہے وہ اپنے بیانات کو، اپنے نظریات کو زور و شور سے بیان کر رہے ہیں، جو اس کے حمایتی لوگ ہیں وہ اپنے نظریات کی حمایت میں پورا زور لگا رہے ہیں۔ ان حالات میں دیکھنا اصل یہ ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز مرزا جیلمی کی ریالٹی اور اس سارے پس منظر کا جو معاملہ ہے انشاءاللہ العزیز میں اس کی صحیح تصویر ناظرین اور سامعین کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے، آزمائشوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں صحیح راستے کے اوپر، صراط مستقیم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دراصل بات یہ ہے کہ دین اسلام دین رحمت ہے۔ اس دین کی تبلیغ ہر مسلمان مومن پہ فرض ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچاؤ خواہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو دین کا آگے پھیلانا، اس کی نشر و اشاعت کرنی ایک مسلم امت کی، مسلم امہ کے فرد کی حیثیت سے ہر فرد کے اوپر لازم ہے، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور نبیوں والا جو کام ہے دعوت و تبلیغ والا وہ اس امت نے کرنا ہے۔ اور اس دعوت و تبلیغ کی آڑ میں بعض لوگ اپنے مخصوص قسم کے نظریات کا پھیلاؤ چاہتے ہیں، ان کی ترویج کرتے ہیں، ان کی تشریح کرتے ہیں من مانی، اور بعض لوگ اسلام کی آڑ میں اپنے ہی فرقے کی ترویج چاہتے ہیں۔ دراصل دیکھنا ہے کہ ہمیں اس سارے معاملے میں کرنا کیا ہے۔ مرزا جیلمی صاحب دین کی دعوت دے رہے ہیں اپنے تئیں، اور اسلام کا نام بلند کر رہے ہیں، اور بقول ان کے وہ تمام فرقہ پرست مولویوں سے بیزار ہیں، فرقہ پرست لوگوں سے بیزار ہیں۔ ان کا کوئی فرقہ نہیں ہے، وہ نہ وہابی ہیں، نہ دیوبندی ہیں، نہ سنی ہے، نہ شیعہ ہے، وہ مسلم اپنے آپ کو کہلاتے ہیں۔ بات تو بڑی اچھی ہے، بڑی دلچسپ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جو طریقہ کار، قطع نظر اس کے کہ ان کی مرزا کی دعوت کیسی ہے، سب سے پہلے یہ میں ان کے طریقہ کار کے اوپر بات کروں گا۔ جو طریقہ کار انہوں نے دین کی ترویج کا اپنایا ہوا ہے، کیا یہ طریقہ کار افیکٹو، کیا یہ صحیح ہے؟ اس سے مسلم امت کا تشخص اجاگر ہو رہا ہے، اس سے اسلام پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، لوگ اس سے، ان کی دعوت سے متاثر ہو کہ اسلام کی طرف راغب اور مائل ہو رہے ہیں۔ کیا ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے۔ تو یہ جو طریقہ کار مرزا صاحب کا ہے، مرزا صاحب سے مجھے اختلافات بھی ہیں، کچھ اچھی باتیں بھی کہہ جاتے ہیں، کچھ وہ ایسی باتیں جن سے مجھے قطعی طور پہ بالکل میں ان کا اپوزٹ ہوں، لیکن اس سارے عمل کے باوجود میں ایک غیر جانبدارانہ ذہن سے ایک تجزیہ اور موازنہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کیا جو مرزا صاحب جو طریقہ اپنائے ہوئے ہیں اسلام کی ترویج کا، دوسرے مشاہیر امت کے اوپر، دوسرے مسالک کے علماء کے اوپر، دوسرے مسالک کے بزرگوں کے اوپر ان کو برا بھلا کہہ کے ان کے اوپر کیچڑ اچھال کے اسلام کو پھیلایا جائے، کیا اس سے مسلم امت کا اتحاد، اس میں اتحاد پیدا ہوگا، اس میں اتفاق و اتحاد یگانگت پیدا ہوگی؟ کیا اس سے دوریاں پیدا ہوں گی، نفرتیں بڑھیں گی یا نفرتیں ختم ہوں گی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیسائی نہیں تھے، یہودی نہیں تھے، مشرکین نہیں تھے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اپنایا تھا جو مرزا جیلمی صاحب کا ہے؟ میرے بھائیوں، دین کی دعوت دو، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاؤ،
بصیرت کی طرف، قطع نظر اس کے کہ ان کا منہج کیا ہے، ان کی دعوت کیا ہے، اس میں پوزیٹیو کیا ہے، اس میں نیگیٹو کیا ہے، ان کی دعوت سے ہمیں اتفاق ہے یا نہیں ہے، اس سے قطع نظر سب سے پہلے ان کا طریقہ کار جو مرزا صاحب کا ہے وہ بالکل درست نہیں ہے، غلط ہے، ان کی زبان میں شائستگی بھی نہیں ہے، ان کا وے آف ٹاکنگ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ علم ان کے پاس ہے، علم کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، علم تو شیطان کے پاس بھی بہت ہے۔ جب نوح علیہ السلام سے مکالمہ ہوا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا، اے شیطان، تو نے چرخی نیلی کی 1000 گردشیں دیکھی ہیں، آج مجھے کوئی کام کی بات بھی بتا۔ اس نے کہا کہ ایک حسد نہ کرنا، ایک فخر نہ کرنا، تکبر نہ کرنا، رونت کو اختیار نہ کرنا۔ بہرحال بات یہ ہے کہ بات علم کی نہیں ہے، بات ہے علم کی اور طریقہ کار کی۔ کیا جو ہم طریقہ کار اپنائے ہوئے ہیں اس سے پاکستان میں محبت کی فضا پیدا ہوگی، ایک دوسرے کا احترام ہوگا، اسلام پھیلے گا، دین پھیلے گا، یا نفرتیں بڑھیں گی؟ تو میری ان سے یہ گزارش ہے مرزا صاحب سے، اگر ان تک میرا یہ میسج پہنچ جائے، اگر یہ میری ویڈیو ان تک پہنچ جائے، وہ جو بھی کام کر رہے ہیں اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے طرز کلام کو دیکھیں، اپنے وے آف ٹاکنگ کو دیکھیں، اپنے طریقہ کار کو دیکھیں، اور ماحول کو دیکھیں، اور پاکستان کے معروضی حالات کو دیکھیں، اور حالات کو دیکھ کر جو انہوں نے طریقہ اپنایا ہوا ہے دوسرے بزرگوں کے اوپر ان کو کرٹیسائز کرنے کا، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ یہ ان کے لیے بھی نقصان دہ ہے، یہ امت مسلمہ کے لیے بھی نقصان دہ ہے، یہ اسلام کے منہج کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اب دوسری طرف تصویر کا دوسرا رخ اپناتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، کیا جن علماء نے ان کے اوپر قتل کے فتوے جاری کر دیے ہیں، کیا ان کا طریقہ کار ٹھیک ہے؟ کیا ان کو ان سے جو بھی علمی اختلاف ہے وہ اپنی جگہ، انہوں نے جو قتل کے فتوے جاری کر دیے ہیں، ان کی ایک تقریر سن کر جو انہوں نے حوالہ دیا ہے کرسچن کا، عیسائیوں کا، کہ عیسائی یہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے بارے میں، ان کے اوپر گستاخی کے فتوے لگا کے، اور ایک بہت بڑے پروفیسر ڈاکٹر خورشید صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کا ہجوم ہی اٹھ کے ان کو قتل کر دے، یہ طریقہ کار بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ سب سے پہلے جب کسی کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے تو اس الزام کی نوعیت دیکھی جاتی ہے، اور قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، عدالت میں جائیں، اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں، اور فریقین کے دلائل سننے کے بعد، دونوں طرف کے دلائل سننے کے بعد اور دونوں طرف کی بات سننے کے بعد پھر ہی جج فیصلہ کرتا ہے۔ تو ایسے فتوے جاری کرنا قتل کے، تو ایسے میں بھی پاکستان کی فضا امن سے بھرپور نہیں ہوگی، بلکہ بد امنی پھیلے گی۔ اس طرح کوئی بھی اٹھ کے، کوئی بھی مسلک کا مولوی اٹھ کے دوسرے کے اوپر گستاخ رسول کا فتویٰ لگا کے اس کو قتل کی دھمکی دے سکتا ہے، تو یہ بات ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ اور ہم مسلمان الحمدللہ، ہمارا یہ یقین ہے کہ ادنے سے ادنا مسلمان بھی جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ تو ایک بات کر رہے تھے، ریفرنس دے رہے تھے کہ عیسائیوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہے، عیسائیوں کا یہ طریقہ کار ہے ہمارے نبی کے بارے میں، جیسے کہ سب سے پہلے اسلام میں جو گال دی تھی نبی علیہ السلام کو، وہ آپ کے حقیقی چچا ابو لہب نے دی تھی۔ قریشی بھی تھا، سردار بھی تھا، ہاشمی بھی تھا، اس میں سید کا بھی، قوم کا بھی، وہ جو ہم نے پروٹوکول دے رکھا ہے، سید بھی تھا، اللہ اکبر، سب کچھ تھا۔ لیکن سب سے پہلے گال انہوں نے اللہ کے نبی کو نکالی، جب آپ نے کوئی صفحہ کے اوپر کھڑے ہو کے توحید کا اعلان کیا، اس نے کہا نقل کفر نہ باشد کہ نعوذ باللہ من ذالک، نبی علیہ السلام کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اس لیے ہمیں بلوایا تھا یہاں۔ سب سے پہلی گال سید نے، ہاشمی نے، آپ کے حقیقی چچا نے آپ کو دی، تو اللہ نے پھر اس کا جواب دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں ابی لہب کے۔ آج تک قرآن میں کسی کافر کا نام لے کر اللہ نے اس کو سرزنش نہیں کی ہے، اس کے لیے گالی نہیں دی ہے، اس کو جواب نہیں دیا ہے، لیکن قیامت تک جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا ابو لہب کے اوپر یہ پھٹکار پڑتی رہے گی۔ تو میرے بھائیو، اب اگر کوئی عالم، کوئی واعظ، کوئی مبلغ ابو لہب کی کلمات کو دہراتا ہے یا سامعین کو سناتا ہے کہ ابو لہب نے سب سے پہلے ہمارے نبی کو کیا کہا تھا، اللہ اکبر، تو کیا وہ گستاخ ہو جائے گا؟ تو ایسی لا یعنی باتوں سے بچیں، تو ایسے فتاوا سے بچیں۔ علمی میدان میں لوگوں کا مقابلہ کرنا چاہیے، تو علمی میدان میں ان کو للکاریں۔ مجھے بہت سے اختلافات ہیں،
صحابہ کرام کے بارے میں جو ان کی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو دوسرے ائمہ کرام کے بارے میں، مجتہدین کے بارے میں، علماء سلف کے بارے میں جو ان کے اعتقاد اور نظریات ہیں، ان سے ہمیں اختلاف ہے، لیکن اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کفر کے فتوے صادر کر دیے جائیں۔ تو سب سے پہلے دونوں سائڈز کو، جو ان کے حامی ہیں مرزا صاحب کے، ان سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ مرزا صاحب کو سمجھائیں، اپنا طریقہ کار درست کریں۔ کاش کہ ہمارے پاکستان میں، ہماری امت مسلمہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک جیسا کوئی مبلغ اسلام پیدا ہوتا، حافظہ اللہ تعالی۔ کیا مرزا صاحب کے یہ یوٹیوب پہ کام کرنے سے کیا اسلام پھیل رہا ہے؟ کیا یورپ میں اسلام کا میسج جا رہا ہے؟ کیا ہندوستان کے ہندو مسلمان ہو رہے ہیں؟ کہ یہ سارا ٹھیکہ صرف تبلیغی جماعت نے اٹھایا ہوا ہے کہ وہ بر اعظموں میں جا کے تبلیغ کرے؟ کیا انڈیا جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اس کے جو ہندو جہنم میں جانے والے ہیں، کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ ان کو اسلام کی دعوت دیں؟ یورپ کے عیسائیوں کو ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں جو تحقیق اور ریسرچ کا مرزا صاحب کا جو میدان ہے، کاش کہ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو فالو کرتے اور اسلام کا ایک آفاقی نظام، ہماگیر نظام، محبت کا پیغام، اسلام کا امن و آشتی کا پیغام پوری دنیا میں پھیلاتے، اس بارے میں اپنی ریسرچ کرتے۔ انہوں نے وہ مسالک کے اوپر تحقیق شروع کر دی ہے، ایک دوسرے کے اوپر، ایک دوسرے کی باتوں کو اچھالنے کے لیے، دوسرے کے پگڑیوں کو اچھالنے کے لیے۔ حنفیوں کے علماء ایسے ہیں، وہابیوں کے جو اکابرین ہیں وہ ایسے ہیں، اور جو علماء بریلوی ہیں وہ ایسے ہیں، ان کے نظریات کو اچھالنا اور وہ باتوں کو عوام الناس کے سامنے لانا، کیا یہ خدمت ہے؟ بھائی دین کی خدمت کرنی ہے تو یورپ کے عیسائیوں کو اسلام کا میسج دو، امریکہ کے لوگوں کو اسلام کا پیغام دو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک والا میدان آپ کو سجتا ہے؟ کیا پوری امت مسلمہ میں صرف ایک ڈاکٹر ذاکر نائک ہے؟ کیا کوئی پاکستان سے ایسا سکالر، ایسا مجتہد، ایسا عالم، ایسا محدث، ایسا مفسر، ایسا مفکر اٹھا ہے جو پوری دنیا کے سامنے اسلام کی تصویر کو پیش کر سکے؟ کیا یہ اسلام حنفی دیوبندی وہابی کا دین ہے، یا یہ جہلم کا دین ہے، یا اسلام آباد کا دین ہے، یا صرف پاکستان کا دین ہے؟ اسلام پوری دنیا کے انسانوں کا دین ہے اور قیامت تک کے لیے دین ہے۔ اس کے لیے ہماری مسائی کیا ہیں؟ مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا ہے، انجینئر بھی ہیں، ایک ادارے میں کام بھی کرتے رہے ہیں، ان کی بڑی عزت و احترام ہے ہمارے دل میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے، ہم اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، ہم اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کر سکتے، ہم اس کے اوپر گستاخی کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، حتیٰ کہ وہ اپنی بات کی ایکسپلین خود نہ کرے۔ جو انہوں نے بات کی ہے ان کو بھی حق حاصل ہے کہ اس کی تشریح کریں، اس کی توضیح کریں اور بتائیں۔ قانون کو کسی کو بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن بات یہ کہ ہمارے رویے کیا ہیں۔ نہ ہم مخالف کی بات سن سکتے ہیں، نہ اس کو علمی دلائل کا جواب دے سکتے ہیں، اور اگر ہم نے اس فیلڈ کو اپنانا ہی اپنانا ہے اور اسلام کی خدمت کرنی ہے تو خدا را ایسا میدان اپنائیں، ایسا فیلڈ منتخب کریں جس فیلڈ میں رہ کے اسلام کی خدمت ہو، لوگ اسلام کی طرف آئیں، توحید کی طرف آئیں، رسالت کی طرف آئیں۔ کیا میں پوچھتا ہوں، مرزا جیلمی سے پہلے جتنے بھی علماء توحید ہیں یا علماء اہل الحدیث، علماء دیوبند، جتنے بھی توحید پرست فرقے اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، جو فرقے اپنے آپ کو توحید پرست کہلاتے ہیں، کیا وہ سب ویسے ہی ان کی مسائل رائے گاہ ہیں؟ کیا جو انداز انہوں نے اپنایا کیا وہ اس سے بے بہرا تھے؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا ان اکابرین کے عقائد کا؟ لیکن میرے بھائیوں، علم کے ساتھ علم کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ہر بات کا کہنا درست نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے ایک اپنی کتاب میں واقعہ لکھا ہے۔ ایک بادشاہ تھا تو اس نے ایک آدمی کو سزائے موت دی، تو جب اس کو پھانسی پہ لٹکانے لگے تو اس آدمی نے دیکھا کہ اب میں تو موت کے منہ میں جا رہا ہوں، میرا تو اور کوئی بس بھی نہیں چلتا، تو اس نے بادشاہ کو گالیاں نکالنا شروع کر دی۔ اس زمانے میں سر عام سزائیں ہوتی تھی، بادشاہ کو گالیاں نکالنی شروع کر دیں، تو بادشاہ اس کی زبان سے ناواقف تھا۔ بادشاہ نے پوچھا اپنے وزیروں مشیروں سے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو ایک وزیر جو سب سے بڑا وزیر تھا وہ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہے، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ جو لوگ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں،
اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، والکاظمین الغیظ جو قرآن پاک کی آیت اس کا ترجمہ بیان کر رہا ہے، اس کی تشریح کر رہا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا بہت اچھی بات ہے، یہ تو اللہ کا نیک بندہ ہے، تو بادشاہ نے کہا اس کو معاف کر دو اگر یہ قرآن کی آیت کی تشریح کر رہا ہے تو جو لوگ اور بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے وزیر، یہ بادشاہ سلامہ یہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ تو آپ کو گالیاں دے رہا ہے، اس وزیر نے جھوٹ بولا ہے۔ بادشاہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے بڑے مجمع میں بڑے دربار میں کہا کہ اس کا جو جھوٹ ہے نا وہ آپ کے سچ سے اچھا ہے، اس کے جھوٹ میں صلح ہے، کسی کی جان کی بخشی ہے، اور جو آپ کا سچ ہے اس میں کسی کی جان کا ضیاع ہے۔ ایسے حالات ہوتے ہیں بعض دفعہ میرے بھائیوں، دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی دعوت کے لیے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے حالات سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر۔ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں تھے؟ آپ نے کہا نہیں تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ محمد رسول اللہ کا لفظ میں رسول اللہ کا مٹا دیں، جب کافروں نے کہا کہ محمد بن عبداللہ تو مانتے ہیں، محمد رسول اللہ نہیں مانتے، تو حضرت علی نے کہا کہ مجھے تو یہ میرے میں طاقت ہی نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کا لفظ کاٹوں، تو اللہ کے نبی نے خود کاٹا۔ کیا معاذ اللہ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں؟ اللہ اکبر، ان کے کہنے سے میں رسول ہٹ نہیں جاؤں گا۔ بات یہ ہوتی ہے کہ دعوت کو پہنچانے کے لیے پھر تاریخ نے بتلایا اور مفسرین نے اور سیرت نگاروں نے لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو کام تھا صلح حدیبیہ کا، یہ اسلام کی ترویج و اشاعت کا، اسلام کے پھیلاؤ کے ایک ذریعہ ثابت ہوا، ایک زینہ ثابت ہوا۔ حضرت عمر بار بار تکرار کر رہے ہیں اللہ کے نبی سے، کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کیا آپ حق پہ نہیں ہیں؟ کیا آپ سچ پہ نہیں ہیں؟ کیا وہ مشرک نہیں ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا عمر ٹھہر جا، اللہ کے نبی اپنی مرضی سے بغیر کوئی بات نہیں کرتے۔ تو بات یہ ہے کہ دین کے پھیلاؤ کے لیے مرزا صاحب کا جو طریقہ کار ہے سراسر غلط ہے۔ ائمہ کرام کی توہین، دوسرے مسالک کے علماء کی توہین، اور بڑے مشائخ کی توہین، اور مبلغین اسلام کی توہین، ان کی غلطیوں کو اجاگر کرنا، عوام الناس کے سامنے لانا، تو یہ اگرچہ وہ ٹھیک ہی ہوں اپنی بات میں، اس طرف نہیں آ رہا، اس میں بھی اختلاف، اس میں بھی ریسرچ کی ضرورت ہے، علیحدہ موضوع ہے، لیکن میں صرف مرزا کی نظر سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اگر یہ اپنی تئیں وہ ٹھیک ہے لیکن ان کا طریقہ کار غلط ہے۔ پاکستان میں فتنہ و فساد ہے، پاکستان کسی ایک فرقے کا ملک نہیں ہے، یہ صرف توحید پرستوں کا ملک نہیں ہے، یہ سب مسالک کا ملک ہے، اس میں سب لوگ رہتے ہیں۔ اس میں آپ کو اپنا دامن بچا کے اچھی طرح ملک کے قوانین کا احترام کرتے ہوئے، دوسروں کا احترام کرتے ہوئے، دوسروں کے جذبات و احساسات کی ترجمانی ان کا پاس کرتے ہوئے اپنا پوائنٹ آف ویو اس حساب سے پیش کرنا ہے کہ کسی کے بھی جذبات مجروح نہ ہو۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے تبلیغ۔ یہ کون سی تبلیغ ہے؟ تو پھر جو ان کا وے آف ٹاکنگ ہے، ٹھیک ہے، ان کا اپنا ایک سٹائل ہے لیکن درست نہیں ہے۔ خصوصاً صحابہ کرام کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں جو وہ طریقہ کار، جو وہ ورڈز استعمال کرتے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان کے مخالفین کو بھی ہدایت دے۔ تو اس سارے معاملے کو قانون کے تحت دیکھنا چاہیے۔ اگر انہوں نے واقعی گستاخی کی ہے تو ان کو سزا ملنی چاہیے۔ اگر انہوں نے وہ کسی کا ریفرنس دیا ہے تو پھر ویسے ہی اپنے وہ ذاتیات کی بنیاد پہ وہ میرے مسلک کے خلاف ہیں، تو ایسے ہی اپنی ذاتی اناد کو، ذاتی بغض کو، ذاتی حسد کو، اپنی ذاتیات کا اس میں استعمال نہ ہو۔ میرٹ کے اوپر ان کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ جو پاکستان کے شہری ہیں، ہر بندہ پاکستان کا شہری ہے، کل مرزا کی باری ہے، کل کسی اور کی باری بھی آ سکتی ہے۔ تو ایسے اگر ہم اٹھ پڑے ہوں دوسرے کے خلاف تو ایسے پاکستان کا ماحول خراب ہوگا۔ خدا را مسلمانوں کے اوپر فتوے لگانے سے بچیں، اسلام کے منہج کو سمجھیں اور اپنے آپ کو ٹٹولیں۔ بات کرنے سے پہلے بات کو سوچیں، پھر لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور یہ نہ سمجھے کہ سارا پاکستان یہ میرا ہم نوا ہے، یہ میری ذہن کے ساتھ آمانگ ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اور یہ پھر اسلام کا منشا بھی نہیں ہے۔ تو مرزا صاحب کے لیے میرا مشورہ یہی ہے، وہ اسلام کے آفاقی منہج کو سمجھے۔ اسلام کا جو آفاقی منہج ہے وہ جہاد ہے، وہ اسلام ہے، وہ امن ہے، وہ محبت و پیار ہے۔ پوری دنیا میں جہاد کا پرچم بلند کریں اور پوری دنیا میں اسلام کی جو صحیح تصویر ہے اس کو پیش کریں۔ کیا مرزا جیل میں نے کتنے مسلمان کیے ہیں؟
کیا وہابی کو دیوبندی کر لینا، دیوبندی کو وہابی کر لینا، وہابی کو بریلوی بنا لینا، بریلوی کو شیعہ کر لینا، یا اسلام کی خدمت ہے؟ کس غیر مسلم کو مرزا صاحب، میرا سوال ہے مرزا صاحب کے فالوور سے، کس غیر مسلم کو مرزا صاحب نے مسلمان کیا؟ انڈیا میں انہوں نے کیا کام کیا ہے؟ یورپ میں کیا کام کیا ہے؟ پوری دنیا میں کیا کام کیا ہے؟ کیا یہ پاکستان میں یہ کرنے کا کام ہے؟ خدا را اس ملک کو جو اسلام کے نام پر قائم ہوا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے وہاں کے لوگوں کو آپس میں لڑائیں نہ، سب مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے، آپس میں صدیوں سے رہ رہے ہیں، بھائی بھائی ہیں، دوسرے کے جذبات و احساسات کا احترام بھی کرتے ہیں، تو مسلم امت کو آپس میں لڑوائیں نہ، خدا را ایسے سچ سے اجتناب کریں جو لڑائی کا باعث بنے، اور ایسی مصلحت کو اپنا لیں جو آپس میں اتفاق و اتحاد کی فضا پیدا کرے۔ تو میرا یہ ان کے مخالفین سے بھی دست بستہ گزارش ہے کہ وہ ایکسٹریم رویہ نہ اپنائیں، وہ بھی ایک اعتدال کے راستے پر رہیں، جو ان کی حامی ہیں وہ بھی ان کو سمجھائیں، اپنی بھی اصلاح کریں اور دوسروں کے بھی اصلاح کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔